نوکری بھی برابر ہوگی, ایجوکیشن بھی برابر ہوگی, روٹی بھی برابر ہوگی, اور تمام چیزیں مساویانہ ہوگی. لیکن دیکھیں آپ کی حکومت ہے, مطلب وزیر اعظم ملتان سے سرائکی, آپ سرائکی, لنگر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, میں جواب دوں گا, یہ بھی سرائکی, یہ تکلف کریں گے. دیکھیں میں اب یہ کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بنے گا, ایسی کوئی یار دیکھو یعنی حکومت بنانا چاہتی کیا وزیر اعظم بنانا نہیں وہ بنائے یا نہ بنائے, ہم بنانا چاہتے ہیں. عوام مختلف سرائکی عوام سڑکوں پہ نکلے گی, اپنا حق چھینے گی, آپ بھی ساتھ ہوں گے, بالکل ساتھ ہوں. میں بھی سرائکی کا حصہ ہوں, میں بھی سرائکی ہوں. اپنی حکومت کے خلاف یار جو بھی ہو, اب ہم مراوت کا شکار نہیں ہوں گے. ایک سال میں حکومت ختم ہو جائے گی, حکومت ختم ہو نہ ہو, ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے. ہمیں دیکھیں روٹی کی جنگ ہے, ایک سال میں اس ملک میں ٹکر کی روٹی کی جنگ ہو رہی ہے, اور روٹی ہم لے کے رہیں گے اپنا حق. جو کھا رہا ہے, کون کھا رہا ہے؟ پنجابی بیٹھا ہے نا, سندھ بلوچستان سارا جہاں بیٹھا ہے. دیکھو فوج میں پنجابی, بیوروکریسی میں پنجابی, سول سروس میں پنجابی, پی سی ایس میں پنجابی, فارن سروس میں پنجابی, کرکٹ ہاکی میں پنجابی, ڈاکٹر پنجابی. یعنی کوئی اس کا مطلب ہے جو تو پھر اس کو پنجابستان رکھ دیں, پاکستان کا نام. آپ پنجاب. اچھا یہ بتائیے لنگر صاحب کہ اگر جملہ صرف دیکھیں, وزیر اعظم ان کے پنجابی کہہ رہے ہیں, یہ وزیر اعظم ملتان سے. ابھی کل تک کرکٹ ٹیم کا کیپٹن انضمام جو تھا وہ ان کے ملتان سے, سرائکی ایریا سے. ایسی یعنی کہ اس وقت دیکھیے یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ملک کو تقسیم کرنے کی بنیادیں بنا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. جو محرومیہ ہے اس کی وجہ فوجی عامریت نے لوگوں کو محروم رکھا 33 سال, جس کی وجہ سے یہ شکایتیں پیدا ہوئی ہیں. جمہوری عمل کے ذریعے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایک اس وقت مضبوط متحد پاکستان کی ضرورت ہے. اور اس مسئلے پہ اگر رکھنا ہم ڈالیں گے, ہم پاکستان کے دشمنوں کا کام آسان کریں گے. کوئی دشمن نہیں. آپ سمپل مجھے یہ بتائیے کہ سرائکی صوبے کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ہمارے راستے میں رکاوٹ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ فوج ہے, بیوروکریسی ہے. بلکہ میں آپ کو کہ سرائکی سرائکی خطے کا جاگیردار, سنٹرل پنجاب کی بیوروکریسی, پوٹھار کے فوج, ان کا یونائٹڈ فرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ سرائکی خطہ کا یہ اس میں شامل نہیں ہے. نہیں, یہ شامل نہیں ہے. جاگیردار جو ٹاپ ایلیٹ ہے جاگیرداروں کی, ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ اپنے عوام کی پٹائی کریں, ہم مداخلت نہیں کریں گے, ہیومن رائٹس وائلیشن کریں ہم, لیکن آپ پنجاب سے حقوق نہ مانگیں, آپ پنجاب کی طرف انگلی نہ اٹھائیں. یہ یونائٹڈ فرنٹ ہے سرائکی علاقے کے ٹاپ جاگیرداروں کا پنجاب کی بیوروکریسی کے ساتھ. اور فوج کا یہ ہے کہ فوج کو حصہ دیتے رہو, ان کو ان کا بجٹ دے دو, ان کا کوئی کنسرن نہیں. سرائکی صوبہ نو سرائکی صوبہ. اور ایک جو ہماری فوج ہے اس کے پاس بھی ورکنگ پیپر نہیں ہے. میں ان کو مخاطب ہوں. میں نے ایک ریٹائر جنرل کو, جو جلدی ابھی تھوڑا سا ریٹائر ہوا تھا, میں نے کہا جنرل صاحب پوٹھار میں تو نہ ہے ایگریکلچر, نہ ہارٹی کلچر, نہ سبزی, نہ مال مویشی. آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ فوجی ہیں. ہم کہتے ہیں چھوٹی قوموں والے کہ یہ فیڈریشن جو ہم بات کریں نا, فیڈریشن کو ری آرگنائز کرنے کی, اس میں صوبوں کو, اکائیوں کو فوج میں برابر کی نمائندگی دی جائے, جیسے سپریم کورٹ میں نمائندگی ہے, سینٹ میں نمائندگی ہے, فیڈریشن میں. لیکن دیکھیے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, اگر پوٹھار صوبہ نہیں بنے گا, حکومت کس کے پاس, یہ پوائنٹ آپ مجھے پھر پوچھیں گے, اگر پوٹھار صوبہ نہیں بنے گا اور فوج کی موجودہ نمائندگی کم ہو جائے گی تو پوٹھاری تو بھوکے مریں گے. اگر صوبہ بنے گا تو آپ اپنی انڈسٹری لگائیں گے, آپ کا پلاننگ کمیشن ہوگا, آپ کا پبلک سروس کمیشن ہوگا, آپ جو ہیں صرف فوجوں کی تنخواہ پہ کفالت نہیں کریں گے. میں نے کہا ٹائم ول کم when this will be done. You know what he told me? اس نے کہا مسٹر لنگا ٹائم has already come. ہم اس بات کو محسوس کریں. اچھا, اگر سرائکی صوبہ نہ بنایا حکومت نے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم لڑیں گے. آپ کمال کرتے ہیں. کس کے خلاف؟ 25 سال سے ہم برسے پہ کہا رہے ہیں. اوکے, ہم نے 3 جنریشنز کو ہم نے سبق دے دیا. کس کے خلاف لڑیں گے؟ ہم بوتھ فیڈریشن اینڈ پنجاب. مینلی ہماری لڑائی پنجاب کے خلاف. پنجاب تو صوبہ ہے نا, پنجاب نے ایک نیا صوبہ نہیں بنانا, نیا صوبہ وفاق نے بنانا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں وہ 2/3 میجارٹی سے یہ درست ہے کہ آپ کی لڑائی وفاق سے, آپ کی لڑائی پھر اس میں عینی ترمیم کی ضرورت ہے, عینی ترمیم کی. لیکن صوبہ عینی ترمیم کے بغیر نہیں بن سکتا. اس عینی ترمیم کے بارے میں انہوں نے بجا کہا کہ دوسری وفاق سے لڑیں گے آپ.
نہیں पंजाब नहीं एग्री करेगा तो कैसे बन सकता है? नहीं, क्यों नहीं मसलन करे? उसमें मैं बताता हूं कि जियाउल हक ने जाते जाते आर्टिकल 249 में एक और क्लास ऐड कर दी कि अगर किसी सूबे की हदूद की रद्दो बदल का मामला होगा तो उस सूबे की असेंबली भी 2/3 से उसकी मंजूरी देगी। तो क्या मत है कि दे सकते हैं? ऐसा मुझे बताएं, आपको क्या खतरा है बना दें? देखिए, मैंने तो आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि किसी भी वफाक के अंदर नए सूबे तख्लीक करना एक आईनी अमल का हिस्सा है और इसको होना चाहिए। लेकिन जो बहस आप करा रहे हैं उसका नतीजा ये इन्होंने कहा जी कि पंजाब भी लसानी सूबा है। पंजाब लसानी सूबा नहीं है। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले बसते हैं। इसी तरह सिंध के अंदर मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले भी बसते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी, सूबा सरहद के अंदर भी कहीं हिंद को बोली जाती है, कहीं हजारा की बोली जाती है, कहीं पश्तो बोली जाती है। देखिए, ये जो बात है, मैंने आपसे ये अर्ज की कि आपको अब अपने वफाक की नई बुनियादें या तो आप तलाश करें, हमें कोई इतराज नहीं, एक कंसेंसस कर लें कौमी सतह के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबे लसानी बुनियादों पर तकसीम करने हैं, फिर सिंध को भी तकसीम करें, बलूचिस्तान को भी करें, सूबा सरहद को भी करें। एक यकसा आप ये तो नहीं कर सकते ना कि एक सूबे के अंदर लसानी बुनियाद के ऊपर तकसीम कर दें, बाकी सूबों के अंदर कहें अगर कोई लसानी बुनियाद पे सूबा मांगता है आप कहें कि नहीं हो सकता। अगर कल को सिंध के अंदर कोई कहता है जी कि हम फलां जगह उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पर एक हमें अलग सूबा दें, आप कहें नहीं जी आपको तो नहीं मिल सकता, सराइकी बोलने वालों को मिल सकता है। या बलूचिस्तान में कोई कहे कि बलूची बोलने वालों का अलग हो, पठान सूबों की तश्कील, वफाक, लिसानी, उस पर आपने पूरी तरह पढ़ा। मैंने आपकी बात सुनी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, इसके लिए एक कौमी बहस के जरिए आप बुनियाद तय करें। क्या लसानी बुनियाद है, नस्ली बुनियाद है या इंतजामी बुनियाद है? पार्लियामेंट के अंदर जो कंसेंसस होगा उसको सब कबूल करें। ब्रेक के बाद इसको लेके जाएंगे। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये क्यों की तो सब छोटी सी बात मुझे ये बताइए कि अगर सराइकी सूबा बन जाता है तो क्या सराइकी लोग जो महरूम हैं उनको पूरे हकूक मिल जाएंगे? मैं अफसोस होता है मुझे, हमें यार बहुत अफसोस होता है कि हुकूमतें यार वो लोग हुकूमत का कमजोरी है उनकी जो रिगेन को एक्सेप्ट करते हैं अपने नजरियात में शामिल। एक मिनट मेरी बात सुने। जो पार्टियां, मैं कहता हूँ वो पॉलिटिकल लोग नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो कंप्रोमाइज करता है बेईमानगी पे, जो कंप्रोमाइज करता है कि नाजायज जराए से वो तरीके से हुकूमत में